على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج کی یہ خوبصورت محفل تذکر و احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میں اپنے بات کا آغاز رب العالمین کے مقدس نام سے کرتا ہوں. تمام احباب خاموشی کا ثبوت دیں. اگر آپ خاموش رہیں گے تو تبھی آپ سے گفتگو ہو سکے گی. جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے. جان جس میں ہے اسے رزق خدا دیتا ہے. وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے. رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے. اور غرق کر دیتا ہے فرعون کے لشکر کو پل میں. وہ تو قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے. اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے. توجہ ہے. اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں عاشق اس کے. وہ تو آگ کو بھی گلے گلزار بنا دیتا ہے. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اسی ایمان پہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے. ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے. آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے. ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے. یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں. نظر سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں. ارے پتہ نہیں یہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا سلسلہ ہے کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو نہ تمام لکھوں. اور آپ دنیا میں جب جلوہ فرما ہوئے زندگی مستند معتبر بن گئی. تب گریبان شب چاک ہونے لگا. آسمان مسکرایا سحر ہو گئی. ذرے ذرے کا چہرہ دمکنے لگا.
آپ دنیا میں جب جلوہ فرما ہوئے، زندگی مستند معتبر بن گئی، تب گریبان شب چاک ہونے لگا، آسمان مسکرایا سحر ہو گئی، ذرے ذرے کا چہرہ دمکنے لگا، پتے پتے سے موجیں بہاراں اٹھی، رب سے پردہ ہٹا کر جدھر آ گئے، صبح محشر ادھر جلوہ گر ہو گئی۔ کیا عرب کی زمین، کیا عجب کی زمین، احتشام مقدر میں کچھ کم نہیں، پھول ہی پھول ہی پھول ہی پھول ہی کھل گئے جس طرف ان کی رحمت بری ایک نظر ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یہ گفتگو، بلغ العلا بکمالہ۔ آخر والے سب سے آواز آنی چاہیے۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یہ گفتگو، بلغ العلا بکمالہ۔ کہ روشنی سے بھری فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آتی تھی ہر سو یہ صدا، کشفت تجا بجمالہ۔ بلبل بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں، حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سب کے چہچہے انسان بلا کے چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو صلو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جب بھی کسی کو عبادت کا حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، دنیا والو، تم عبادت کرو، لیکن اللہ خود عبادت نہیں کرتا۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، اللہ خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ حکم دیتے ہیں زکوٰۃ دو، اللہ خود زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ کہتے ہیں قربانی کرو، لیکن اللہ خود قربانی نہیں کرتا۔ لیکن یہ درود ایسی عبادت ہے، درود ایسی ریاضت ہے۔ ہاں ایمان والے، میرے آقا پہ درود بعد میں پڑھتے ہیں، اولیاء بعد میں پڑھتے ہیں، اتقیاء بعد میں پڑھتے ہیں، اصفیاء بعد میں پڑھتے ہیں، خطبہ بعد میں پڑھتے ہیں، مفکر بعد میں پڑھتے ہیں، مبلغ بعد میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، باقی لوگ بعد میں پڑھتے ہیں، خود خدا محمد پہ درود پہلے پڑھتے ہیں۔ راہ ہدایت دکھانے والے، راہ ہدایت دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تو ہر زمانے میں ساری دنیا کا محسن میں بدل رہا ہے، خدا کا رستہ دکھانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو نظر بنانے والے، درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ تلاوت کلام مجید کے لیے دعوت دے رہا ہوں زینت القرہ، احسن القرہ، نجم القرہ، قاری قرآن، فخر نوجوان جناب محترم قاری محمد عبداللہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے اس محفل کا آغاز کریں۔ تمامی اطراف درود پاک کا نظر آنا پیش کرنا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول رسول الله وخاتم النبيين ما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم
وأعد لهم أجرا كريما تحية يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي منهما اللؤلؤ والمرجان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حضور کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حضور کی. ارے نہیں ہے کسی سے بھی عداوت حضور کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حضور کی. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعویٰ دے رہا ہوں جناب محترم محمد اورنگزیب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود شریف پڑھیں. بلغ اللولا
بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغنا بكماله مرنے کی طرف دے نہ جینے کی طرف دے جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دے جب چوٹ لگے تجھ کو مدینے کی طرف دے اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغنا بکمالہ حمد اور نعت کے مفہوم کو عرض کرنے چلا ہوں. حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں؟ حمد کا معنی بھی تعریف اور نعت کا معنی بھی تعریف. حمد اور نعت میں فرق صرف اتنا ہے، اگر تعریف رب العالمین کی ہو تو حمد ہے، اگر تعریف رحمت للعالمین کی ہو تو نعت ہے. اگر تعریف رب کی ہو تو حمد ہے، شاہ عرب کی ہو تو نعت ہے. اگر تعریف خدا کی ہو تو حمد ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی ہو تو نعت ہے. حمد تعریف تو خدا کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے، بالکل اسی طرح نعت تعریف تو مصطفیٰ کی ہے لیکن سنت خدا کی ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ حمد تعریف خدا کی ہے، سنت مصطفیٰ کی ہے. آپ کہیں گے جناب والا وہ کس طرح؟ یہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو سب سے پہلے رب کی حمد کرتی ہے. یہ کوہ صفا پہ کھڑی ہے تو اسی کی حمد کرتی ہے. قل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہہ کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ میدان عرفات میں ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کہہ کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے جو رکوع میں کھڑی ہے سبحان ربی العظیم کہہ کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ سجدے میں ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ تشہد میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ترانے سجا کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ اللہم انا
ونستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوکل علیک کہہ کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ طائف کی وادی میں ہے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ پتھر کھا کے اسی کی حمد کرتی ہے. لہو لہان ہو کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ اپنے رستے میں گڑے کھلوا کے اسی کی حمد کرتی ہے. یہ اپنے اوپر کوڑا کرکٹ سٹوا کے بھی اسی کی حمد کرتی ہے. یہ تو وہ ذات ہے جو مکے میں جائے اسی کی حمد کرتی ہے, جو طائف میں جائے اسی کی حمد کرتی ہے. جو اس لیے کہ حمد تعریف خدا کی ہے, سنت مصطفیٰ کی ہے. پھر مجھے کہنے دو نا کہ جب تصور میں عقیدت کی بات ہوتی ہے, جب تصور میں عقیدت کی بات ہوتی ہے, خدا کے بعد اسی ہی کی ذات ہوتی ہے. کروں جو بات حرم کی تو حمد ہو جائے, نظر مدینے کو جائے تو نعت ہوتی ہے. نظر مدینے کو جائے تو نعت ہوتی ہے. بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محترم منظر عباس صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. پھر میں کیوں نہ کہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, ہے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آخر تک آواز آنی چاہیے, عاشقوں کا مجمع جھوم کے گئیے. اے سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے گہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی, جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارام ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے, سب سے پیارا نبی ہے, سب سے پیارا نبی ہے. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی, یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, نقش پاسے درخشا ہوا راستہ, نور حق کا منارہ ہمارا نبی, جن کے دم سے منور دو عالم ہوئے, جلوہ عاشقانہ ہمارا نبی. ایک معبود کے در پہ آ جائیے, سب کے دل سے پکارا ہمارا نبی, سب کے دل سے پکارا, سب کے دل سے پکارا. ربیع الاول آقا کی ولادت, آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی, رحمت حق وہ رحمت عالمی, رحمتوں کا گوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم, وہ ہے رب کی عطا, عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. تا قیامت ہدایت کا منبع ہے وہ, ایک دل نشیں استعارہ ہمارا نبی. حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم, وہ ہمارا نبی. ذکر جس کا ہے رب نے بلند کر دیا, ذکر جس کا ہے رب نے بلند کر دیا, جس کو رب نے سوارا ہمارا نبی. اب جنت میں آرام فرما ہے وہ, کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی و علی, سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ عطا ہو گئی, پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. اب قیامت تلک ہے میرے کے بڑی, اب قیامت تلک ہے, اب قیامت تلک ہے, اب قیامت تلک ہے. دعوت دے رہا ہوں شہنشاہ نقابت جناب محترم
محمد بلال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مائک کی ذمہ داری سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے. جناب زہرا پاک کے بابا وہ لجپال ہستی ہے جو ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. ایک بار بڑی محبت کے ساتھ آقا دو عالم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دو ثنا خان میرے ایمان کا حصہ ہے اور خوبصورت ثنا خان ہے. میرے استاد محترم عزت مآب سر عمران الغفور چغتائی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. استاد محترم عزت مآب ریاض مجددی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. جناب اسلم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. سر زبیر صاحب. جتنے بھی استاد کرام تشریف فرما ہے اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم پر دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اپنی حاضری کا کلام پیش کر رہا ہوں پھر احسن بھائی کی طرف سفر کرتے ہیں پھر اس کے بعد خوبصورت ثنا خان جو میرے ایمان کا حصہ ہے ان کی طرف سفر کریں گے کہ دولت کے نشے میں نہ صرف وقت کیا کر. دولت کے نشے میں نہ صرف وقت کیا کر. اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر اور یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. آ ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کر. یہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. آ ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کرو. کہنے نا کہ شکاری بھی رہے ہیں تے مقابہ دے رہے ہیں, یار بھی رہے ہیں تے نوابہ دے رہے ہیں. ککھا دی پوجا تے کدی بھی نہیں کیتی. جے مالی بھی رہے ہیں تے گلاباں دے رہے ہیں. تواڈے کولوں سبحان اللہ لینا انج مشکل ہویا پیا جویں انڈیا کولوں کشمیر لینا مشکل ہے. انج سبحان اللہ آکھو کہ کشمیر بھی مل جائے. ٹھیک ہے ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. استاد محترم کا حکم ہے بڑی محبت کے ساتھ میں اپنی حاضری کا کلام بعد میں پیش کروں گا کیونکہ ایسا بھائی نے بھی آگے جانا ہے. حافظ غلام اور سلیم صاحب تشریف لاتے ہیں. تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور و معطر فرماتے ہیں. حافظ غلام اور سلیم صاحب. نعرہ تکبیر. ہولی ہولی بولو کہ بندہ شہید ہی نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. جی ماشاءاللہ. شاید کہتا ہے کہ آقا دے روزے تے جامن دی گل اٹھے جا کے دکھڑے سناون دی گل. آقا دے روزے تے جامن دی گل اٹھے جا کے دکھڑے سناون دی گل. کمی کوئی نہ راسی مردوئی جا خانی بس آقا دی نظر چ آون دی گل. کمی کوئی نہ راسی مردوئی جا خانی بس آقا دی نظر چ آون دی گل. پھلاں دی سب بہاروں دے نال اے چن دا بھی سارا نکھاروں دے نال
او چاول تے دن ہووے او چاول تے راتا بس مکھڑے تو زلفا ہٹاون دی گل او چاول تے دن ہووے او چاول تے راتا بس مکھڑے تو زلفا ہٹاون دی گل کلام پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے محمد ہمارے بڑی شان والے. جس کا عقیدہ اجازت دے بندہ وہ بولے گا محمد ہمارے. میری طبیعت کافی ناساز ہے, استاد محترم کا حکم تھا آیا ہوں تو آپ محمد بھی پیش کریں. محمد ہمارے پتہ چل جائے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. دونوں ہاتھ بلند کر کے بول محمد ہمارے, محمد ہمارے. لگاتے کھنارا ایسن بھائی سر ندیم صاحب, لگاتے کھنارا یہ ایمان والے محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. بس ایک جملہ دے رہا تھا. حضرت قطادہ دی اکھ نکل گئی انج ہتھیلی تے دے جائے تے حضور دی پاک بارگاہ دے وچ تشریف فرما آقا اکھ نکل گئی. حضور فرماندے قطادہ اے اکھ چاہیے یا اس اکھ دے بدلے جنت, اکھ چاہیے جنت. کل مختار نبی فرما رکھے ہے قطادہ اکھ چاہیے جنت جس کا عقیدہ ہے حسین کا نانا آنکھیں بھی دیتا ہے جنت بھی دیتا ہے. وہ بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا. عرض کی سونا اکھ میرے مگن تے تسی لجپال ہو, جنت اپنی طرف سے آنکھ بھی مل گئی جنت بھی مل گئی. کبھی اس آنکھ کو دیکھتے ہیں تو کبھی اس آنکھ کو دیکھتے ہیں. سوال ہوتا ہے قطادہ بیلا تو باہر نکلا ہوا تھا وہ کیسے جڑ گیا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں محمد ہمارے, بڑی شان والے محمد ہمارے. جس کا عقیدہ ہے بندہ وہ بولے گا محمد ہمارے, محمد ہمارے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد 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 پکڑتے گزر گئی اقدر الارض مریضے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھیوا خدا تے محمد سدیندے گزر گئی. کیوں گزر گئی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے محمد ہمارے, محمد ہمارے. بولو 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 بڑی شان والے. آخری شعر, آخری شعر مرسلین بھائی عبداللہ شاہ رحیمی سے خلاف کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور و معطر فرما رہے تھے. وہی سے چلے رہا ہوں جو اصول قرآن نے دسے آئے نئی اصول کوئی اس اصول ورگا, جو اصول قرآن نے دسے آئے نئی اصول کوئی اس اصول ورگا. چند جتنا بھی بھاوے خسیف ہو میں نئی سرکار دے قدمہ بھی بھول ورگا. لکھا ماما نے جانب بہت حاکم, لکھا ماما نے جانب بہت حاکم جایا پتر نہیں کسی بطول ورگا. 1,50,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا. 1,50,000 وچوں ارے لاؤ تو کوئی, لاؤ تو کوئی, لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر. کس کس کا ذکر کروں؟ داتا علی اجمیری کا ذکر کروں نہیں, معین الدین چشتی اجمیری ہندر بنی اللہ رسول
شہزادہ رسول خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر کروں نہیں، محبوب خدا سجدو سرور کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی، لاؤ تو کوئی، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر لکھا باوا نہ جانا پوتا حاکم جایا پندر نہیں کسی بطول ورگا 1,24,000 وچوں کوئی رسول نہیں میرے رسول ورگا کیوں محمد خبارے بدی خوبصورت سباتوں کے حوالے زندگی میں ملاقات ہوئی، انشاءاللہ اسی کلام پہ پورا گلدستہ پیش کریں گے۔ آسن علی راجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ کا دو عالم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورو ملائک انس و جان، کون ہے جو کرے بیان شان رسول دو جہان، صلی علی محمد۔ ایسا ندیر راجہ صاحب اور عزیزم جناب سید علی شان صاحب کا مختصر تعارف۔ عزیز طلبہ، یہ دو کہاں سے بھیجا ہے کس نے سلام جانتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کے نام جانتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کے نام جانتے ہیں۔ تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، ہر غیب تو رب ہے غیب وڈا، سونے واسطے غیب تا کوئی نہیں، لا ریب حضور دی ذات جویں ایویں ہور لا ریب تا کوئی نہیں، ہوندا غیب بھی حاکم خود ورگا، دوجا بڑا نیب تا کوئی نہیں، تیری وہ میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں۔ اس طرح نہیں کر کے تو سبحان اللہ۔ وہ میرے نبی وچ عیب تا کوئی نہیں، ہر جنگل تے ہر گلشن نو برسات حضور پہ دے دل، دکھیاں نو حاکم خوشیاں دی سوغات حضور پہ دے دل، تو جگ دی ہر ایک چیز وچوں تک جات حضور پہ دے دل، کائنات دے ہاتھ وچ کاسا ہے او خیرات حضور پہ دے دل، کائنات دے ہاتھ وچ کاسا ہے خیرات حضور پہ دے دے۔ ایک بار درود پاک با رسول اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ۔ اپنے البم دا پڑھے ہوئے کلام یقیناً اس دی اشعار فرمائشاں بھی اس دی ہیں، میں اس دی پیش کراں گا۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے،
सिदरा से आगे बशर जा रहा है, बन ठन के अपने खालिक से मिलने सरे अर्श वो ताजवर जा रहा है। खुद सी खड़े हैं हैरान होके। और बहुत प्यारा शेर है, तवज्जो चाहिए। जाता है देखो वो बेखौफ कैसे, मगर जानता है ये राहें वो जैसे, मगर जानता है ये राहें वो जैसे। वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा रहा। वो यूं जा रहा है जैसे कि कोई घर वाला अपने ही घर जा रहा। बहुत प्यारा शेर कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत हसीन और जमील सन। शायर लिखता है कि यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गईं। तवज्जो, यूसुफ को देखा तो उंगलियां कट गईं, इधर चांद कट गया एक उंगली को देखकर। इस तरह नहीं, जरा सुभान अल्लाह गज बज के बोलो। इधर चांद कट गया एक उंगली को देखकर। शेर बहुत प्यारा पेश कर रहे हैं। वो किस्सा गलीमा के आंगन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो, जवानी से पहले तुम बचपन का पूछो। अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली कमर से, ये पूछो किधर जा रहा। अभी मुस्तफा ने हिलाए है उंगली कमर से। शायर का कदम उठा, कहता है कि चले बुराक पे जिस घड़ी तो जमीन के बाद हवा में थे, लेकिन थक के पीछे हवा इधर हवा से आगे फसा में थे। हुई चंद कदम में फसा से आगे कुर्बे खुदा में थे। जिन्नो बशर मलाइका और इनकी जुबान पे यही तो था गलगलुला बिकमाली ही बिकमाली ही असुबशर खामोश न रखे, मिलके पढ़ना है सल्लू अलैहि। और मक्ता पेश कर रहे हैं। कहाँ तुम्हें शातिर, कहाँ तेरी नातें, कहाँ अपनी सातें, कहाँ उनकी बातें, कहाँ अपनी सातें, कहाँ उनकी बातें। ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है, हकीकत में खैर बशर जा रहा। ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है, हकीकत में खैर बशर जा रहा है। खुद सी खड़े हैं हैरान हो के। क्या दीजिए सुबह। मेरे नाल तुसां मिल के पढ़ना है।
حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں حدود دائر صدرا حدود دائر صدرا حضور اس طرح نہیں اپنے ہاتھوں میں جھنڈا بنا کے تے مل کے پڑھو حدود دائر صدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور اور شعر سنیے گا توجہ چاہیے میں اسے یقین سے نکلا جانب طیبہ کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور شاعر بڑا پیارا پیغام دے رہا ہے تسی جتنے بیٹھے ہو شاعر نے شعر لکھا توجہ چاہیے بروزِ حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروزِ حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں اپنے ہاتھوں میں جھنڈا بنا کے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور پہنچے کہ سدرا پہ روح امین یہ بولے کیوں کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہ اس سے آگے کا رستہ کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں اور شعر سنیے بولا بھی سکتے ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں حدود دائر صدرا حدود دائر صدرا حضور جان
تے چند اشعار حضور میاں محمد بخش انہوں دے پیش کراں گا تو پھر انشاءاللہ اجازت بائی بائیاں دے ہو درد وڈاں دے بائی بائیاں دے ہو درد وڈاں دے تے بائی بائیاں دیاں ہو باواں باپ سراں دے او تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں. اور بڑا پیارا شعر پیش کر رہے ہیں حضور میاں صاحب فرماندے نے قدر اولاد دا ہو ماں پیو جانے قدر اولاد دا ہو ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانا او قدر حسین دا او زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا سفنے دے وچے او مینوں ماہی ملیا سفنے دے وچے او مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پالیاں او باواں او ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچھڑ نہ جاواں او ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولاں کدے پھر وچھڑ نہ مجھے استاد محترم کی طرف سے جو حکم ہے ان کے بعد شاہ صاحب کی طرف سفر کریں گے. فرحان علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم تشریف لاتی ہے تشریف مردہ شریف میں اپنی خوبصورت حاضری تشریف لائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ صاحب کی طرف سفر کر رہا ہوں. مجھے ایک حکم ملا ہے. اگر یہ حکم پہلے ہوتا تو پہلے پیش کرتا لیکن شیڈول میں ذرا وہ چینجنگ تھی. شاہ صاحب کی طرف سفر کر رہا ہوں. بس 2-3 اشعار جو مجھے حکم ہوا ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری ان کا لکھا ہوا خوبصورت کلام جو حمد بھی ہے اور کلمہ بھی ہے. آپ کی سبحان اللہ بھی ہے. سبحان اللہ کے لیے پھر کہیے یہ وہ کلمہ ہے جو عرش پہ لکھا ہے. گویا جنت بھی اسی کلمے کے سائے تلے کائنات بھی اسی کلمے کے سائے تلے ولایت بھی اسی کلمے کے سائے تلے جنت کے درخت کے پتوں پہ لکھا ہے یہ کلمہ حوروں کی پیشانیوں پہ لکھا ہے یہ کلمہ فرشتوں کی کنڈلیوں پہ لکھا ہے یہ کلمہ جنت میں محلات ان محلات کی دیواروں پہ لکھا ہے یہ کلمہ عرش کے زینوں پہ لکھا ہے یہ کلمہ. کوئی زبان خاموش نہ رکھے مل کے میرا ساتھ دیجئے گا. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. مل کے پڑھیے جو میں گفتگو ہے
میں بڑی محبت کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو ترک کرتے ہوئے میرے ساتھ اس خوبصورت کلمے میں شامل ہو جائے. کوئی زبان خاموش نہ رکھے. لا الہ پڑھیے پڑھیے. اٹھائیے میرے ہاتھ، ایک توحید کے نام پر، دوسرا رسالت کے نام پر. گونج پڑ جائے لا الہ، پتہ چل جائے لا الہ. خودی کا سر نہاد، خودی کا سر نہاد، لا الہ الا اللہ. مل کے پڑھیے. خودی کے تیز فساد، خودی کے تیز لا الہ الا یہ تو اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ تو اپنے مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ. آخری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. انتہائی مشکور ہوں رئیس مدرسہ جناب چودھری جائے محمود صاحب کا اور تمام اساتذہ کرام کا، خاص طور پر ماسٹر مجاہد حسین صاحب کا، کہ جن کی وجہ سے میں یہاں آج اس مقام پر ہوں. کل کے کنات ہمارا اس محفل کو سجانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک مرتبہ تمام حضرات محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اور درود پاک کا نذرانہ اس عقیدت اور جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر، اور نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. اس جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے. کوئی زبان پوچھ نہ ہو، مل کے درود شریف پڑھیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا، ثانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پالدا. رب نے بتایا شان، رب نے بتایا شان آمنہ دے لال دا. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد.
محمد تیرے بعد کوئی نبی دنیا تے آنا نہیں تیرے بعد کوئی نبی دنیا تے آنا نہیں تیرے جیا سونا نبی رب نے بنانا نہیں ریس کرے کیڑا تیرے ریس کرے کیڑا تیرے حسن و جمال دا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور یہ دوستو اس کلام کے چند اشعار پیش کروں گا جس کلام سے میں نے نعت کا آغاز کیا. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام, اس کے چند شعر پیش کروں گا. ایک مرتبہ محبت سے کہیے سبحان اللہ. کہ لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں لوہ بھی تو قلم بھی تو عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود اس کے بعد چند اشعار پیر نصیر الدین نصیب شاہ صاحب کا مشہور زمانہ کلام پیش کروں گا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر بولو زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے. اور اس نعت کا حاصل کلام اور قابل توجہ شعر ہے کہ کل جس نے ہمیں پل سے کل جس نے ہمیں پل سے
خود پار لگانا ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے. کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے تو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. کیونکہ یہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. زبان گھر میں جو بٹ رکھا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. نبی دی بیٹی نیاب زہرا ہے نام عزت لعاب زہرا. میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا. تیرے بچیاں دا غم منایا ڈھیر ملدا ثواب زہرا. تیرے ہر چمن دے پھول نو سلام کر دے گلاب زہرا. کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. چند شعر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ کے پیش کروں گا. بس کہیے سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے نے کہ سونی شکل تے. ان کے ہر شعر میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے. توجہ فرمائیے کہ سونی شکل تے عاشق ہونا ایک آدھی دانائی. سونی شکل تے یارو عاشق ہونا ایک آدھی دانائی. عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. عاشق بن تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اوپر ہونا یارو بھکھا رہندا. جیڑا دو بھرانا او سانجا. اوپر ہونا یارو بھکھا رہندا. جیڑا دو کرادا سانجا. او ہکو پاسا رکھنی ہی
जा खेड़े यारा जा इको पासा रखनी रे या खेड़े यारा जा। और आप फरमाते ने कि बेगैरत दी काबिल तवज्जो शेर है कि बेगैरत दी ओ यारी नालो ए साथ कुत्तेला ओ चंगा ए बेशर्मी दे ओ मुर्गे नालो ओ साग सरों दा चंगा बेशर्मी दे मुर्गे नालो ओ साग सरों दा चंगा। और इस कलाम का हासिल कलाम शेर जो मुझे बहुत पसंद है आपके समाती के हवाले करता हूँ। एक मरतबा मुबस गई सुभान अल्लाह मियां साहब फरमाते ने कि सुक्का दुध यारो बेचण वाले इत्थे दोधी फिरन हजारा सुक्का दुध यारो बेचण वाले इत्थे दोधी फिरन हजारा पर परखण वाले ओ परखने लैंदे जिन्ना लिया हो धारा ए परखण वाले ओ परखने लैंदे ओ जिन्ना लिया हो धारा। ये दुनिया दिन चार दिहाड़े जाना यार बना ले मदीने वाला ओ जे तू जन्नत जाना यार बना ले मदीने वाला ओ जे तू जन्नत जाना। और आखिर में चंद शार आज की महफिल के हवाले से पेश करूंगा कि मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार। ऐसे नहीं अपने दोनों हाथों की तरफ बंद करें करने कुछ नहीं होता। इन हाथों को बुलंद करके झंडा बना के हुजूर की रहमत का जिक्र करना है। कोई हाथ नीचे ना हो। बोलो मैं रज रज ओए मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। सरकार की आमद आका की आमद हुजूर की आमद नूर नूर की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। मैं रज रज ओ मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। करा शुक्र ते जश्न मनावा करा शुक्र ते जश्न मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं रज रज ओए मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया। मैं रज रज खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना। और तेरे वर्गा ना होर कोई होना है सारे जग नालों वध के तू सोना है। तेरे वर्गा ना होर कोई होना है सारे जग
سونا ہے اور مینو لٹے لیا اور مینو لٹے لیا او مینو لٹے لیا مینو لٹے لیا جدیا اداوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تارا جی رج او میں تارا جی رج او میں تارا جی رج میں تارا جی رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور ہن سادیاں نو رہنی کوئی تھوڑ نہیں دیوا بالنے دی اینو کوئی لوڑ نہیں ہن سادیاں نو رہنی کوئی تھوڑ نہیں دیوا بالنے دی اینو کوئی لوڑ نہیں کیونکہ اے دے گھر وچ اوئے اے دے گھر وچ اوئے اے دے گھر وچ اے دے گھر وچ جتیاں شواوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تارا جی رج او میں تارا جی رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا کرا شکر تے جشن مناوا کرا شکر تے جشن مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا تارا جی رج او میں تارا جی رج او میں تارا جی رج میں تارا جی رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد ذرا زور سے بولو آقا کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میں تارا جی رج او میں تارا جی رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا اور انج رب نے بھی خوشیاں منایا نے سارے جگ وچ رونقاں بھی لایا نے انج رب نے بھی خوشیاں منایا نے سارے جگ وچ رونقاں بھی لایا نے پھر میں بھی گلی گلی اوے میں بھی گلی گلی او میں بھی گلی گلی میں بھی گلی گلی محفل سجاوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں بھی گلی گلی محفل سجاوا اللہ دا سونا یار آ گیا میں تارا جی رج او میں تارا جی رج او میں تارا جی رج میں تارا جی رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ سید ارشاد بخاری صاحب صوفیانہ اور ساتھ جداگانہ انداز آخر میں دو سنا خان تشریف فرما ہے بڑی محبت کے ساتھ دعوت نات دے رہا ہوں استاد محترم عزت امام عمران الغفور چغتائی صاحب کے صاحبزادے محمد خضر صاحب تشریف لاتے ہیں آقا دو عالم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر اور ہولی ہولی بولو کہ تم گوانڈی نہ سن لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یا محمد خضر صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، کہے خاک بھی لاہٹ میں تیرا نام چل رہا ہے، کہے خاک بھی لاہٹ میں. مرشدی سجدی مرشدی، ابھی آواز کم ہے. سیدی مرشدی، بلند کر کے بولنا ہے. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بڑے محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں استاد محترم عزت مآب جناب شہزادہ عالمگیر صاحب، آقا دو عالم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے. عزیز طلباء، آپ نے بڑا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے، آپ سب کی مہربانی ہے. بس یہ آخری جو ہے وہ نعت خواں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو پروگرام ختم ہونے کی طرف ہے. مہربانی کریں تھوڑا سا جو ہے وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ تشریف رکھیں. بہت مہربانی. ہے دو عالم میں تیری گل چیتا قسموں سے بیان ہو، تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیدہ. میں دعا کے لیے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جناب مجاہد حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کے ساتھ دعا جو ہے وہ کروائیں. بیٹا بیٹھتے ہیں سب، جس طرح سے آپ پہلے بیٹھے رہے ہیں 2 منٹ ہیں، بیٹھتے ہیں شاہ بھائی. یہ
دیوار نہیں پھلانگنی، جو راستے جانے والے ہیں ادھر سے جانا ہے. آپ کی سہولت کے لیے یہ دروازہ بھی ہم کھلوا رہے ہیں، تو آرام کے ساتھ ڈسپلن سے بیٹھ جائیں. ابھی صرف دعا کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک. آج یاد مدینہ آندا ہے، آج یاد مدینہ آندا ہے. رج رج کے مینوں رون دیو، لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے، مینوں ہنجواں ہار پرون دیو. عزیز طلبہ، بڑی ضروری بات سنیے. آج کا جو پروگرام ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ سنیے عزیزم. وہ یہ ہے کہ ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جو آپ کی سیرت ہے، آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب ہونی چاہیے. ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کا بچپن کیسا تھا، ہمارے پیارے نبی کی جوانی کیسی تھی، ہمارے پیارے نبی نے کس طرح یتیموں کے ساتھ سلوک کیا، ہمارے پیارے نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سلوک کیا، ہمارے پیارے نبی نے اپنا غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے کی بجائے بلکہ پراؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. طلبا، یہ ایک میسج ہے، یہ یاد رکھیے. اپنے گھروں میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں اپنے گھر رکھیں. آج ہم اس سے کافی دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے آقا کا نام کیا ہے، ہمارے آقا کے دادا کا نام کیا ہے. عزیز طلبا، یہ ضروری بات ہے. وہ جو ہے جگہ یاد آ رہی ہے جب میرے بھائی، میرے محترم، میرے محسن جناب چودھری محمد طاہر صاحب میرے ساتھ تھے. ہم نے وہ جگہ دیکھی، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، وہ ہماری آنکھوں نے زیارت کی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے. وہ جگہ بھی یاد ہے کہ جس جگہ ہم دونوں نے بیٹھ کے جالی مبارک کے سامنے ہم نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے میرے مولا کریم، یہ میرے تمام اساتذہ کرام، یہ عزیز بچے، یہ بھی جائیں اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے آقا کے نام، آقا کے حضور سلام پیش کریں. دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. الہی خلق کے راندے ہوئے، الہی خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے. الہی رحم کر اپنے نائل کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں مولا، تو نام کو بھول جا. الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے، الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. دل تو چاہتا ہے کہ مدینہ کو جائیں ہم، سب حال دل رسول خدا کو سنائیں ہم. الہی تو آسا کنی مشکلات، الہی تو آسا کنی مشکلات، تو فیل محمد علیہ السلام. الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. اے میرے مولا کریم، یہ عزیز بچے جو یہاں پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس محفل کی مبارک محفل کے صدقے سے ان کی زندگیاں دراز فرما. اے میرے مولا کریم، ان بچوں کی زندگیاں دراز فرما. اے میرے مولا کریم، ان کو والدین کا فرما بردار بنا. اے میرے مولا کریم، ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کریم، ان کو قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی شوق عطا فرما. اے میرے مولا کریم، ان کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کریم، ان کے والدین کی زندگیاں دراز فرما. اے میرے مولا کریم، ان کو نیک بنا دے. اے میرے مولا کریم، ان کو ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے محفوظ فرما. اے میرے مولا کریم، اس مبارک محفل کے صدقے سے حاضرین محفل، اساتذہ کرام، جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، اے پروردگار، ہم رزلٹ کے لیے جو ہے خصوصی دعا مانگتے ہیں. میرے مولا کریم،
اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے پیارے بچوں اتنی محنت کرو، دیکھو نا علی شان ہے اور ایسا ندیل ہے، اسی سٹیج پہ یہاں پہ ہم نے ان کو کھڑا کیا، ان کو نعت پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پوزیشن حاصل کی، اسلامیہ اسکول کا نام روشن کیا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی اتنی محنت کریں، اتنی سخت محنت کریں کہ یہ ذہن میں رکھیں ہم نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے، ہم نے اس ادارے کا نام روشن کرنا ہے۔ جب دو باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں گی، کیونکہ عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، ماں باپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، ادارے کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، اس ادارے کا نام روشن ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا کریم یہ بچے بڑی محنت کریں گے اور یہ رزلٹ دیں گے۔ اے پروردگار اس ادارے کو، سربراہ کو، اساتذہ کو، بچوں کو اے میرے مولا کریم ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم ان کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ اے پروردگار جو ہم نہیں مانگ سکتے، اے پروردگار تو تو بڑا کریم ہے، تو تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے میرے مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے، حسنین کریمین کے صدقے سے ہماری تمام تکلیفیں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آئندہ زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔